السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام سیاست ہے، اور سیاست میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے یقیناً علم میں ہوگا۔ یقیناً کا لفظ اس لیے استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ اب جو ذرائع ابلاغ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو چکا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے اس میں بے پناہ تیزی آ گئی ہے خبروں کی ترسیل میں، اور صبح سے لے کے شام تک یقیناً آپ کی نظروں سے بہت ساری چیزیں گزرتی ہوں گی، اور اگر نہیں بھی گزر پاتی تو یہ ٹیلی فون جو آپ کے ہاتھ میں، اس کے ذریعے آپ کو بہت ساری خبروں کے بارے میں یقیناً پتہ چل جاتا ہے۔ تو جناب اس وقت جو ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ، اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ نمبرز گیم کا سلسلہ ایک دفعہ پھر شروع ہو چکا ہے، اور یہی کل پاکستان کی سیاست ہے، یہ جوڑ توڑ، ایک دوسرے سے ملنا ملانا، وقتی اتحاد، اپنے مفادات کا تحفظ، یہ سب کچھ ہماری سیاست کا حصہ ہے۔ تو جناب یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن ایک بات جو ہمیشہ میں اپنے پروگرام میں دہراتا ہوں وہ یہ کہ عوامی مسائل کے حوالے سے کبھی بھی کسی دور میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ فی زمانہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے وہ یہ کہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کم کیا جا سکے۔ گزشتہ روز ایک اعلان ہوا جس کے بارے میں بڑی تشہیر کی گئی، بڑا اس کے اوپر شور شرابہ ہو رہا ہے، اخباروں کے ذریعے اس میں پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ مہنگائی کی جو ہے وہ کمر توڑ دی گئی ہے۔ اب ایک عام آدمی ان تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہے، وہ ان معاملات کو اب سمجھنے لگا ہے کہ یہ جو قیمتیں بڑھنے کا سلسلہ ہے یہ کیوں کر کیا جاتا ہے، اور اس میں کمی اگر کی جاتی ہے تو کس حد تک اس کا فائدہ ایک عام آدمی کو پہنچتا ہے۔ بہرحال ان معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں تاکہ لوگوں تک آگہی پہنچائی جائے اور ان کو معاملات سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج بھی کچھ سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں، زیر بحث آئیں گے کیونکہ بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے، کوشش کریں گے کہ ان سے بات کی جائے اور ان معاملات کو سمجھا جائے۔ سب سے پہلے جو معزز مہمان ہیں علی ہمایوں مرزا صاحب، تجزیہ کار ہیں ہمارے معزز مہمان، انہیں میں آج خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ علی صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ دوسرا ہمارے جو مہمان ہیں ثاقب علی، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ علی ثاقب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ معین بھائی یہ فرمائیے گا کہ صورتحال کا آپ جائزہ لے رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ ایسا ہوا کہ دعوے کیے گئے کہ جناب ایک وقت گزر جانے کے بعد کچھ ایسے کام کیے جائیں گے جس سے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ یہ لفظ ریلیف جو ہے وہ اب تکلیف بن چکا ہے لوگوں کے لیے۔ تو یہ ذرا میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بات ہو جائے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا سیگمنٹ یا سیکٹر ہے، یا اس کو ایسا کہہ لیجئے کون سا ایسا شخص ہے جس کو ریلیف ملا ہے واقعتاً۔ اس کے اوپر چاہوں گا پہلے گفتگو کا آغاز اس نقطے سے کیا جائے۔ جی دیکھیے، جب سے 2018 سے جب سے یہ تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کی حکومت جو ہے مارز وجود میں آئی ہے، جی تو جب سے لے کے اور آج تک سوائے کھوکھلے نعرے اور غلط بیانی کے جی ہمیں اس گورنمنٹ میں کچھ نظر نہیں آتا۔ جی دوسری جو بات ہے کہ جو ابھی پچھلے دنوں انہوں نے کیا، یا ابھی 2 دن پہلے 3 دن پہلے وزیر اعظم صاحب آ کے اور اسپیچ کر کے کہتے ہیں کہ جی 10 روپے میں نے پیٹرول پہ جی کم کر دیے ہیں، ڈیزل پہ کم کر دیے ہیں، 5 روپے بجلی پہ کم کر دیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے میرے بھائی کہ کیا اس قسم کے اعلانات پبلکلی ٹی وی پہ ایک پرائم منسٹر صاحب آ کے کریں؟ یہ تو سیدھے سیدھے جو ادارے ہیں اس معاملات میں وہ ان کے پاس سمریز جاتی ہیں، وہ اس کو بڑھاتے بھی ہیں گھٹاتے بھی ہیں، تو یہ کام ان لوگوں کا ہے تو بالکل ان کو ہی کرنے دیں۔ اور یہی ہو رہا ہے کہ اب دیکھیں نا، اب سوال یہ ہے کہ پہلے ہی کمر توڑ مہنگائی جی اور بے روزگاری سے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بڑی سخت اور تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جی اب اس کے جو کانسیکوینسز ہیں کہ آپ نے 10 روپے کم تو کر دیے، جی کہ آپ فوری طور پر جو آج کل ملک میں ایک عدم اعتماد کی تحریک کا بڑا زور اور جی شور ہے، جی
تو اس کے دباؤ میں آ کر یہ واقعتاً اس کا دباؤ ہے. یہ بالکل اس کا دباؤ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ اس کو اس طرح سمجھتے کہ پاکستان میں کیا ہونا ہے جی اور کیا ہوگا, ٹھیک ہے, اس کا فیصلہ پاکستان کے لوگ کریں گے. ٹھیک ہے, اور جس دن یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ہائپوتھیٹیکلی کریکٹ کہ لوگوں نے فیصلہ کرنا, لوگوں نے ایسا فیصلہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بالکل انہیں کتاب میں لکھنا نہیں, اس کا عملی مظاہرہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں. ایک پیپلز پارٹی کے لیڈر جو ہیں وہ ایک عوامی مارچ لے کے اور اسلام آباد کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں. اور میں آپ کو دیکھیے ایک بات بتا دوں, قطع نظر اس کے کہ کیا ہے اور کیا لوگ کہہ رہے ہیں, بہت بڑا کانوائے لے کے وہ اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں. ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں ہاں, اس سے تو بظاہر ایسا یہ ہی نظر یہ جو کچھ یہ پچھلے دنوں ہوا ہے یہ بالکل پازیٹیولی یہ عوامی دباؤ کے تحت ہوا ہے. اچھا, یہ وہ دباؤ ہے جو اب لوگ اس کمر توڑ مہنگائی کو اب مزید برداشت نہیں کر سکتے. اور دیکھیں میں نے ابھی آپ سے عرض کیا جی, کہ یہ جو 10 روپے انہوں نے کم کیے ہیں, سوال یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف سے ایک پروگرام لے کے گئے ہیں, آپ نے ان سے بھی وعدے وعید کیے ہیں. جی, تو پاکستان کے لوگوں سے تو آپ مستقل جو وعدے وعید کر رہے ہیں کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, 50 لاکھ گھر دوں گا, وہ آپ نے نہیں دیے. اب یہی کام آپ نے شروع کر دیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے آپ نے آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیا یا نہیں لیا. بالکل, اب یہ 10 روپے آپ نے کم کر دیے ہیں, چلیے تو بظاہر ایک 237 ارب روپے کا خسارہ ہے جو برداشت کرنا بظاہر ایک ہلکا سا ریلیف نظر آتا ہے وقتی. مگر یہی 10 روپے جب آپ آئی ایم ایف کو 20 روپے کی شکل میں ادا کریں گے تو وہ آپ کس طرح کریں گے, ذرا ہمیں یہ سمجھا دیں. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ تو ہمیں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک جیب میں پیسے ڈالو, دوسری جیب سے پیسے نکالو. اچھا, اور پھر دیکھیے یہ مثالیں دیتے ہیں ویسٹ کی, تو یہ کرنا بند کریں کہ جی امریکہ میں مہنگائی ہے, معاف کیجیے گا, کہ برطانیہ میں مہنگائی ہے, کہ جی یورپ میں مہنگائی ہے. یہ اس قسم کی باتیں کرنا بند کریں. ہاں, یہ کمپیریزن کریں تو یہ آپ بنگلہ دیش, انڈیا, سری لنکا, ان ممالک سے آپ موازنہ کریں. سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے کیونکہ ان کی معیشتیں بہت آگے نکل چکی ہیں. دیکھیے وہ بات آپ کی بالکل درست ہے, وہ تو حقیقت ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ پھر بھی اس مہنگائی کا مقابلہ آپ ان سے کریں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں وہاں بھی مہنگائی ہے, ہمارے یہاں اتنے کا پیٹرول ہے, انڈیا میں اتنے کا. بھائی انڈیا میں اگر پیٹرول ہے تو وہاں پہ اتنا مہنگا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ تنخواہیں لوگوں کی کیا ہیں. تو آپ آئے ہیں, آپ نے کوئی تنخواہوں میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا, اور آپ اس کو آپ نے عوام کے اوپر جو ہے کمر توڑ مہنگائی جو ہے وہ مسلط کر دی ہے. وہ کہاں سے دیں گے؟ پھر دوسری بات دیکھیے, آپ کے ملک کے اندر مہنگائی میں اب 3.5 سال 4 سال جو باتیں آپ کرتے رہے, آپ کو توجہ دینی چاہیے تھی خاص طور پہ اس ملک کی ایگریکلچر پہ. بالکل ٹھیک ہے, کہ آپ دیکھیے کہ ابھی آپ روس گئے تھے, آپ نے ابھی آ کر ابھی کہا آن ایئر کہا کہ جی میں 20 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ وہاں سے منگا رہا ہوں. اب یہ کتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو کہ یہاں سے ایکسپورٹ کرتا تھا گندم, سرپلس میں اب آپ اندازہ لگائیں تو یہ صورتحال ہے. کسان کھاد کے پاس کھاد نہیں ہے نا, معیشت چلانے کو بجلی گیس نہیں ہے. دیکھیں نا فیکٹریز کے آپ کس طرح سے چلائیں گے. اور پھر اسی میں سونے پہ سہاگا انہوں نے ابھی یہ کیا ہے کہ جی وہ اب آپ پاکستان کے اندر انڈسٹریز لگائیے, آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا یہ پیسہ آپ کہاں سے لائیں. تو بھائی یہ بات آپ نے آئی ایم ایف کو بتائی ہے, ان کے لیے قابل قبول ہے. پھر دوسرے روزانہ ایک شوشہ, اب وہ پیکا کا قانون جو ہے, یعنی کوئی طریقہ ہے. میں آ رہا ہوں اس طرف, نہیں یہ ذرا غور سے یہ ذرا مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. توجہ طلب ہے یقیناً اس کے اوپر تفصیلاً. یہ 94,000 درخواستیں اس میں ایف آئی اے کے پاس موجود ہیں, اور لے گئے ہیں محسن بیگ کو. وہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کب تک ہوگا؟ تو اب یہ معاملہ ایسے چلے گا نہیں. ایک مارچ ہو رہا ہے, ابھی وہ پنجاب میں انٹر ہوا, اور جو خبریں ہم تک آ رہی ہیں تو کیا ہوگا دیکھنا ہوگا ابھی. بالکل ٹھیک ہے جناب علی ثاقب صاحب, یہ ذرا فرمائیے گا کہ جو جتنی بھی باتیں اب تک ہوئی ہیں وہ یقیناً جو مقابلہ ہے بڑا سخت ہے,
اور کیونکہ حکومت ایسی پوزیشن میں شروع دن سے نہیں رہی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن آپ اس وقت ایک مکمل با اختیار حکومت ہیں, معیشت کے معاملہ جیسے ابھی علمائیوں صاحب نے نشاندہی کی کہ وہاں پر تو یقیناً غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ان کو درست بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن انتظامی معاملات ہوں, پھر چاہے پولیٹیکل ایشوز ہوں یا دیگر معاملات ہوں, کہیں پر بھی بہتری نظر نہیں آ رہی. سوال تو کیا جائے گا, اور جب سوال کا جواب نہیں ہوگا تو پھر قانون سازی ہوگی, اور پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ساری صورتحال ہوگی. فرمائیے گا کیسے اس کا دفاع کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یاسر آپ کا شکریہ, آپ نے موقع دیا. اور جیسے ہمایوں صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ملک کی معیشت کا ایک پورا نقشہ کھینچا اور اس کے بارے میں ہمیں آگاہی دی. میں سمجھتا ہوں یہ جو لانگ مارچ کی اور اس طرح کی بار بار باتیں ہو رہی ہیں نا, اس سے پہلے ایک بہت بڑا اتحاد بنا تھا جو پی ٹی ایم کے نام سے تھا. اس میں صرف یہ ایک پیپلز پارٹی نہیں تھی, اسی کی طرح کی 10 جماعتیں اور تھی. انہوں نے بھی پورا زور لگایا اور دھرنا بھی دیا. اس سے جو ہے نا بلیک میلنگ کی سیاست اب اور نہیں چلے گی. اب اس کو ہم یہ کہیں کہ عوامی مارچ ہے, شاید ہمایوں صاحب کا رجحان یا نہیں, ابھی میں یہ سمجھتا ہوں یہ بلیک میلنگ کا آپ نے لفظ استعمال کیا نا, یہ بلیک میلنگ ہے کیا, کس حوالے سے بلیک میلنگ؟ اس حوالے سے بلیک میلنگ کہ یہ ہمایوں صاحب کو ایک ریلیف ملا ہے عوام کو, عوام خوش ہو رہی ہے اس پہ. میں یہ سمجھتا ہوں یہ 10 روپے بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی اہمیت ہے اس مہنگائی کے دور میں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں مہنگائی اس ٹائم پہ ہے کہ ہر فرد کو اگر 10 روپے کا یہ پر لیٹر پہ ملتا ہے تو یہ خوشی کی ہے. لیکن مجھے شاید ایسا فیل ہو رہا ہے یہاں بیٹھ کے یہ اچھا اقدام نہیں ہوا. یہ فیول پہ اگر 10 روپے کا اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے اس کا کیا ہوگا, کیونکہ بہرحال پیسہ پھر عوام نے ہی دینا ہے, اور عوام اب وہ اس دور میں نہیں رہ رہا ہے بالکل ایسے کہ ریلیف دے کر آپ سمجھیں گے کہ ان کو معاملے کا پتہ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ آگے چل کے جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے اس سے زیادہ بھیانک ہوگا. 100% میں اس بات سے متفق ہوں کہ عوام کے اندر آگاہی آ چکی ہے, اور اس کا کریڈٹ بھی ہماری میڈیا اور پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے, جس کے لیے قانون بنایا گیا ہے. بالکل. دیکھیں یہ چیز بات یہ ہے کہ اگر عوام کو یہ آگاہی آئی ہے نا تو اس سے ہمیں بھی بہت فرق پڑے گا اور سیاست میں بھی پازیٹیو پوائنٹ آئیں گے. چیز یہ دیکھنی ہے ہم نے, اگر خان ریلیف دیتا ہے, ہمارا پرائم منسٹر ریلیف دیتا ہے, تو ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے. اور اگر وہ ٹیکسز بڑھاتا ہے یا جب لگاتا ہے, جب یہیں پہ شور ہو رہا ہوتا ہے بیٹھ کے کہ پیٹرول پہ 7 روپے مہنگے ہو گئے, 10 روپے مہنگے ہو گئے, عوام پہ 100% دونوں چیزوں کا افیکٹ پڑے گا. کیوں نہیں پڑے گا؟ اسی ملک کی عوام ہے, اسی نے ٹیکس دینے, کوئی گھر سے نہیں لاتا, اسی عوام سے جنریٹ کیے جاتے ہیں. اس کے طریقہ کار الگ الگ ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ فنڈ جنریٹ ہوگا, یہ قرضے اتارے جائیں گے, اس ملک کی معیشت چلے گی. اسی کو کہتے ہیں پالیسی میکنگ, اور اسی پہ کام ہوتا ہے. اچھا, اس سنگین صورتحال میں جب یہ اتنا بڑا مہنگائی کا زور ہے, اس میں اگر خان نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا, دیکھیں یونٹ پہ 5 روپے کم کرنے کا مقصد سمجھتے ہیں, انڈسٹری کو بھی بہت بڑا ریلیف ملے گا, عوام کو بھی بہت بڑا ریلیف ملے گا. 5 روپے یونٹ پر یونٹ کا مطلب ہے کہ کتنے یونٹ استعمال ہوتے ہیں, کتنے ریلیف ملے گا. 100% اس سے عوام کو فائدہ ہوگا. پیٹرول کی قیمت کم ہونے سے بھی 100 ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 150 ہے نا, یہ بھی بہت زیادہ ہے. عام فرد جو جا کے ڈلوا رہا ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ پیٹرول کی کیا قیمت ہے. خان کو موقع ملے اس کو اور نیچے لائے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے بعد, وہی ہم بار بار بات کریں گے ہندوستان کی, بنگلہ دیش کی, کیونکہ قریبی ممالک ہے نا, یہاں کے پیٹرول, وہاں کی اکانومی مضبوط ہے. اس کو ہم بھی سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں, تو ہم نے پالیسی میکنگ کرنی. اگر خان نے اسٹیپ اٹھایا نا, یہ دیکھیں بعض جگہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کپتان ایک بولڈ اسٹیپ اٹھا جاتا ہے. آپ اور ہم, میں بھی شاید تھوڑا سا پریشان ہوں, اب بھی اس بارے میں سوچ رہے ہیں. خان نے ایک اعلان کر دیا کہ انڈسٹریاں لگاؤ اور کام ہوگا. ہو سکتا ہے شاید یہ کلک کر جائے, بوم ہو اس میں. بات یہ ہے کہ جس ملک میں انڈسٹریاں لگیں گی, جہاں روزگار ملے گا عوام کو نا, وہی بات ہے. آپ کی تنخواہیں نہیں ہے تو آپ اپنا مہنگائی کو کیسے کور؟ جس بندے کے پاس تنخواہ لگ جائے, اس کی 50-60 ہزار روپے لیبر کی تنخواہ ہو جائے. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ انڈسٹری لگانا بہت سارے اس میں عوامل ہوتے ہیں, بہت سارے اس کے جزء ہوتے ہیں. بالکل ایسے, وہ اتنا آسان نہیں ہے. بالکل ایسے. ہم کہتے ہیں ہمیشہ کہ آپ کے پاس کنڈیوسو انوائرمنٹ ہونا چاہیے. ابھی ایک بڑی لمبی اور طویل بحث ہے, جس طرح کی ریگولیشنز ہیں نا آپ کے یہاں پورے ریجن میں, سب سے زیادہ اوور ریگولیٹڈ آپ کا جو ہے خطہ بن چکا ہے. اور پھر جس طرح کی پالیسی آپ کی ہیں وہ بالکل بھی انویسٹر فرینڈلی نہیں ہے. یہ تو خیر آپ کا ڈومین نہیں ہے, اگر کوئی یہاں پہ فائننس والا آپ کا اگر کوئی بیٹھا ہوتا تو اس سے اس بارے میں زیادہ بات کی جا سکتی, پھر میں مزید اس میں چیزیں اور شامل بھی کرتا. لیکن مختصراً یہ کہ آپ کے پاس سازگار ماحول نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس بجلی کے پرائسز کم کرنے کے بعد بھی خطے میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی آپ استعمال کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ کے پاس جو ٹیکسوں کا پورشن ہے وہ ابھی بھی خطے میں سب سے زیادہ ہے. آپ کے پاس ریگولیشن خطے میں سب سے زیادہ ہے.
آپ کے پاس لا اینڈ آرڈر سچویشن خطے میں سب سے زیادہ خطرناک، یہ ساری چیزیں جب شامل ہو جاتی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہو تو انڈسٹری لگانے کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھی جاتی ہے وہ چیز. لیکن حال یہ ہے کہ اب یہ جب ساری چیزیں موجود ہیں تو پریکٹیکلی یہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا. ایز آف ڈوئنگ بزنس لانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی مرتب کرنی پڑتی ہے. تمام چیزیں جب شامل ہوتی ہیں پھر انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے کولیپس کر گئی کیونکہ پالیسیز ایسی ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب یہ ساری صورتحال ہوگی تو نئی انڈسٹری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر یہ جو محض جو زبانی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ایسا کر لینا چاہیے ویسا، نتیجے سے اس کو کچھ نہیں نکالنا ہے. جو معاملات سمجھتے نہیں، ہیں اس پہ پالیسی بنائی ہوگی اگر خان نے یہ بات کی ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا، اگر وہ چل. سمجھتے ہیں انہوں نے یہ چیز پالیسی میں ٹھیک لائیں ہے. تو اس کے لیے یقیناً داروں کے ساتھ بھی بات ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے. یقیناً اس پہ پالیسی میکر بھی بیٹھے ہوں گے اور اس میں پہ اس کام کے اوپر ہوا آپ سے بات کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آنا ہے، گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ انسان کی بات ہو رہی تھی کچھ ملکی سیاست کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے. اس وقت جو درپیش مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. معزز مہمان تشریف فرمائے علی ہمایوں مرزا صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ان سے بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی. علی ثاقب بھی یہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی حکومتی پالیسیز کا دفاع کیا. اس حوالے سے میں مزید جاننا چاہوں گا، اس کے اوپر مزید کچھ کہنا چاہیں گے. انہوں نے کہا دیکھیں حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ سازی کی جاتی ہے، لیکن کیونکہ حالات شروع دن سے سازگار نہیں تھے اور ماضی میں جو حکومتیں آئی ہیں لامحالہ ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری ذمہ داری آپ عمران خان کے اوپر ڈال دیں، کیونکہ ملک کی جو معیشت کا حال کیا گیا ہے ایڈ ہاک بیسس کے اوپر جو جس طرح فیصلے کیے گئے اس کے نقصانات تو آنے تھے اور جو کہ سامنے آ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ راتوں رات یہ سب کچھ ہوا ہو. آپ کی اس کے اوپر کیا رائے فرمائیے؟ دیکھیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ راتوں رات تو نہیں ہوا، ظاہر ہے تقریباً 4.25 سال ہو گئے. 4 سال میں آپ سمجھ لیکن میں آپ سے ایک سوال میرا بھی آپ سے ہے اور وہ مجھے میں اور دیگر لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ بھائی 2018 سے پہلے بھی تو یہ ملک چل رہا تھا نا، کرائسس تو تھے، ایسا تو نہیں ہے، لیکن اس قسم کے کرائسس نہیں تھے. کرائسس دیکھیں نا، اس کے نواز شریف کے دور میں جو ہے وہ بجلی کا کرائسس تھا اگر آپ کو یاد ہو، تو انہوں نے اس پر بے انتہا کام کیا ہے. اگر وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں یا انہوں نے جو بھی ٹیکسز کا جو ان کا کلیکشن تھا وہ تمام معاملات اس وقت نظر آتے تھے. یہ دیکھیں نا انفراسٹرکچر کے اوپر کتنا کام ہوا ہے. پلس آپ دیکھیے کہ یہ جو آپ کا جو بجلی کے وہ بالکل ہی یعنی سرکولر ڈیٹ کا ایشو تھا اور بہت سارے دیگر جو گاؤں دیہات میں جو ہم لوگ رہنے والے یا چھوٹے شہروں کے لوگ پورے اور تھرو آؤٹ پاکستان 3-3 4-4 گھنٹے ان کے پاس بجلی آتی تھی. جی ایسے ہی، ورنہ 20-20 گھنٹے یہاں بجلی نہیں تھی. تو ان لوگوں نے کام کیا ہے. اب آپ ان کو جو ہم کمپیئر کرتے ہیں وہ دیکھیں یاسر، میں ایک بات بتاؤں، ہم مستقل ایک بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے دور میں ہم صرف یہ نہ کہیں کہ مہنگائی ہے. جی بالکل مہنگائی تو ایک فیکٹر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں. ٹھیک، جب سے یہ گورنمنٹ معرض وجود میں آئی ہے، جب سے لے کے آج تک آپ کو کہیں پہ پارلیمنٹ کا کوئی کردار نظر آتا ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے. نہیں دیکھیں نا، نہیں ہے. کہیں آپ کو کوئی آئین کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن آپ کو نظر آتی ہے؟ لا قانونیت کا ایک بازار گرم ہے. آرڈیننسز کے تحت آپ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ چلا رہے ہیں. عددی اکثریت پوری نہیں ہے تو اب کیا کیا جائے؟ اب سوال یہ کہ لامحالہ جو نظام آپ نے وضع کیا اس میں جس کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی وہ کیسے فیصلہ سازی کرے گا؟ یہ تو بتائیں. دیکھیں نا، 2008 میں پیپلز پارٹی کی جس وقت گورنمنٹ آئی تھی ان کے پاس اکثریت تھی، 2/3 میجورٹی تھی، لیکن انہوں نے دیکھیں کام کیا تھا. کام یہ کیا تھا کہ حالانکہ بدترین دہشت گردی تھی، آپ کو یاد ہوگا ڈرون حملے 1.5 درجن آپ کے پاس ہفتے میں دھماکے، انٹرنیشنلی
پیٹرول کہاں گیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے وہ تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی سیاسی جماعتوں نے، جو مختلف سیاسی نظریات کی جماعتیں تھیں، انہوں نے آپس میں کنسنسس پیدا کر کے گورنمنٹ فارم کی تھی، اور پھر ان کے ریلیشن جو تھے وہ نون لیگ اس وقت اپوزیشن میں تھی، اس سے بھی انہوں نے بہتر روابط قائم کیے تھے۔ آپ کو یاد ہے ساری پاورز جو ہیں اس وقت وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی تھی، 58 بھی جب انہوں نے وہ ساری پاورز انہوں نے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا، اور وہ سارے اختیارات جو صدر کے پاس تھے انکانسٹیٹیوشنل، وہ انہوں نے سارے پارلیمان کو وہ منتقل کیے۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، 73 کا آئین جو ہے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا مشرف رجیم نے، انہوں نے اس پر کام کیا، کنسنسس پیدا کر کے، عددی اکثریت پہ تبدیلی نہیں کی وہاں آئین میں، لوگوں کو قائل کیا۔ جیسے آپ دیکھیں نا بھٹو صاحب نے آئین دیا تھا 73 کا کانسٹیٹیوشن آپ کا، تو وہ ایک کنسنسس ہوا، تمام اس میں سیاسی مذہبی جماعتیں موجود تھیں، انہوں نے کنسنسس کر کے وہ آئین بنایا تھا۔ تو وہ آئین جو ہے ان لوگوں نے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے اس کو اٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، جبکہ بیسک چلنا ہی سب کچھ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ جو سمجھدار پڑھے لکھے اور یہاں تک کہ جو لوگ بے انتہا باشعور ہیں، وہ سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس ملک میں ان کا جو مجھے لگتا ہے، یہ میری سوچ ہے، میں نے آپ اس سے ایگری کریں نہ کریں، عمران خان اور اس کی رجیم کو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹاسک دیا گیا کہ اس ملک سے جمہوریت کا اور سیاست کا نام و نشان مٹا دو، لوگوں کا اعتماد اٹھا دیا جائے۔ جی یہ ہو رہا ہے۔ ابھی انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا، ابھی کہا 3 دن پہلے، کہ آپ جو ہے وہ چور ڈاکوؤں کو ووٹ نہ دیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا۔ تو سوال یہ ہے، یہ کام کون کرتا تھا؟ 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کرائے تھے جنرل ضیاء الحق نے، یاد ہیں آپ کو؟ تو یہ ساری باتیں اس زمانے سے لے کے ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ میں کوئی بھائی، جیسے ابھی یہ میرے بھائی فرما رہے تھے کہ یہ ان کا کوئی رجحان جو ہے وہ اس طرف ہو سکتا ہے، تو اگر ہے بھی چلیے، تو میرا ایک یہ سیاسی رائٹ ہے نا بھائی کہ میں جس پارٹی کو پسند کروں، میں جس کو چاہوں ووٹ دوں، لیکن میں یہاں بات نہیں کر رہا، میں بالکل حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں۔ اس میں یہ نہیں کہ اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ تو ان کے اس میں بات کر رہے ہیں، تو مجھے کوئی ہونا چاہیے نا کہ یاسر کوئی ایسا کام ہو نا کہ میں کہوں کہ عمران خان نے یہ کام کیا ہے۔ اب یہ باتیں بند کریں، صحت کارڈ ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو خیر یہ تو ایک سوال ہو رہا ہے نا اس کے حوالے سے، جو ہاؤسنگ اسکیم کے لیے جو کچھ ہوا ہے یا لون جس طرح دیے جا رہے ہیں، سوال تو سب کے اوپر اٹھیں گے نا۔ ظاہر ہے کہ یہ ممکن کیسے ممکن؟ دیکھیں نا، میری عرض سنیں نا، یہاں پر یہ ہوتا رہا ہے، دیکھیں بہت زیادتی ہوئی ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، نہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ جب تک وہ بلو آئیڈ تھے نواز شریف صاحب، میں مانتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن جب انہوں نے پینترا بدلا تو کیا حال کیا اس آدمی کا؟ چلیں، یہ تو سیاسی کروٹ ہے نا، یہ تو ہر زمانے میں نہیں، یہ سیاسی کروٹ نہیں ہے بھائی، عوام، یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جن لوگوں کے پاس بھی یہاں پر کوئی چین آف کمانڈ ہے، میں ان کو جانتا تو نہیں، سنتا میں بھی ان کے بارے میں بہت ہوں، میں انہیں جانتا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہے تو وہ یہ اب ریئلائز کر لیں کہ بھائی لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں 2018 کے الیکشن کی وجہ سے اس آر ٹی ایس کا نظام بٹھانے سے اس ملک کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ میں اس طرف بھی آتا ہوں نا، ابھی ذرا ووٹنگ کے حوالے سے تو آگے چل کے بات کریں گے کہ طریقہ کار اب جو وضع کیا جا رہا ہے اس سے کیا نتائج اس کے نکل سکتے ہیں، اور پھر اب یہ شفافیت کے اوپر جب سوال تو ہر دور میں اٹھتا آیا ہے، لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ سوال اٹھا۔ کون سا ایسا تاریخ میں الیکشن ہے، ایک ماضی میں ایک الیکشن تھا جس کی مثال دی جاتی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ یہ فورن فنڈنگ کیس دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں اس طرف 7 سال ہو گئے، اور کل وہ کہتے ہیں، ان درخواست دیتے ہیں کہ اکبر ایس بابر کو اس سے جو ہے الگ کر دو، یعنی اس کیس میں مدعی کو ہی ہٹا دو، یعنی انتہا ہے۔
اچھا میں ثاقب سے ذرا بات کرتا ہوں. جی جناب فرمائیے. اب یہ بہت جو سوالات ہیں یہ چپتے ہوئے یقیناً سوالات ہیں، لیکن اس کی جواب دہی ذمہ داری ہے حکومت کی، اور حکومت وقت کا کام یہ ہے. ایک طرف یہ جو چور چور کی باتیں ہو رہی ہیں، اب یقیناً لوگ اس سے بری طرح جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں اور بیزار آ چکے ہیں، کیونکہ نہ عدالتوں میں اس کا کوئی فیصلہ ہو پا رہا ہے، نہ کوئی اس کا نتیجہ نکل رہا ہے، اور یہ صرف ایک یک طرفہ تنقید ہو رہی ہے، الزامات لگ رہے ہیں. نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ اگر سارے معاملات ہو بھی جائیں، جیسے بار بار ایک عام آدمی یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ ان کے اوپر الزامات بھی لگائیں، سب کچھ کریں، لیکن دوسری طرف جو انتظامی معاملات ہیں، جو معیشت کے معاملات ہیں، اس کو بھی تو چلانے کی کوشش کریں. نہ یہ معاملات سنبھل رہا ہے، نہ یہ معاملات سنبھل رہا ہے. فرمائیے. دیکھیں یہ ساری جو پوزیشن ہے نا، یہ ماضی میں بھی رہی ہیں. میں کچھ ابھی دیکھ رہا تھا بیٹھ کے، ایک ہمارے بہت ہی بہترین پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ناصر حسین شاہ صاحب کی اسپیچ 2016 میں بھی انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم کراچی کے عوام کو ایک بہت بڑا ریلیف دینے جا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے آپ کو 600 بسز ملیں گی جو اسی سال کے اینڈ میں انشاءاللہ روڈ پہ رواں دواں ہوں گی. پھر وہی وعدہ انہوں نے 18 میں بھی کیا، پھر وہی وعدہ انہوں نے 21 میں بھی کیا. آج تک میں نے ایک بس نہیں دیکھی نا. دیکھیں کسی کو جا کے الزام سازی کرنا بہت آسان ہے، لیکن امپلیمنٹ کی سیاست واقعی میں بہت مشکل ہے. ہم یہاں سیاسی جماعتیں بیٹھے ہیں نا، یہاں پہ سب کے اوپر اپلائی ہوتا ہے نا. دیکھیں جو لوگ بیٹھ کے یہاں سیاست کر رہے ہیں، جو اسٹیک ہولڈر ہیں سندھ میں، تو آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے نا، آپ نے ان کو دیکھیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے نا، آپ پیپلز پارٹی کی ہوتے ہوئے یہاں لا قانونیت کی انتہا ہے کراچی میں. آپ آج کل ریگولر وارداتوں کے ساتھ دیکھ لیں کہ کیا پوزیشن ہو گئی ہے. وہی آتے ہیں موبائل سنیچ ہوتا ہے، اس کے بعد بندے بھی مار کے چلے جاتے ہیں. ساری پوزیشن ایسی ہوتی جا رہی ہے. کراچی دن بہ دن اسی گڈھے میں گر رہا ہے جس سے ہم باہر نکلے تھے، جس سے ہم خوف کی صدا ایک فضا سے باہر نکلے تھے. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آج شاید یہ واپس روشنیوں کا شہر بن جائے گا ہمارا، لیکن واپس وہی پوزیشن میں آتا جا رہا ہے. لیکن میں 2-3 دن سے امن دیکھ رہا ہوں. جب سے ریلی میں مارچ میں چلے گئے ہیں کافی سارے لوگ، تو کراچی میں بھی وارداتوں کی تعداد تھوڑی بہتر ہوتی جا رہی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہے نا ابھی پرفضا ماحول آ گیا ہے یہاں پہ نا، الحمدللہ. لیکن بات یہی ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے نا. میں یہ دیکھوں کہ انجینئر ثاقب علی صاحب بیٹھے ہوئے، ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے، انہوں نے کس پیرائے میں کام کرنا ہے. ہمایوں صاحب کی کیا رسپانسبلٹی ہے، انہوں نے کس پیرائے میں کام کرنا ہے. بات یہ ہے کہ ہر کوئی جو نا اپنی ڈومین سے باہر نکلتا ہے اور دوسرے کو جا کے ہٹ کرتا ہے. یہ ہماری سیاسی المیہ رہا ہے. اگر پیپلز پارٹی اور ہمایوں صاحب یہ سمجھ لیں، یہ چیزیں دیکھ لیں کہ ہم نے کس پیرائے میں کام کرنا ہے. ہم نے اگر یہاں پہ ایک سندھ میں حکومت لی ہے، آج ہمارے پاس یہاں پہ بیٹھے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے عوام کو کس طرح ریلیف پہنچانا ہے. 1% کوئی کام نہیں ہے سندھ میں. ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بالکل، آپ جائیں ابھی سرجانی ٹاؤن پہ جائیں، سرجانی ٹاؤن ہمارا حلقہ لگتا ہے، آپ وہاں جا کے دیکھیں اس ٹائم چائنا کٹنگ عروج پہ. آج میرے خیال میں شاید مظاہرہ ہونے جا رہا ہے پریس کلب پہ. کہا جن کے پاس بیلٹنگ کی فائلیں تھیں، جن کے پاس لیز پلاٹ موجود تھے کے ڈی اے کے، 4 سیکٹروں پہ ڈی سی صاحب اے سی صاحب نئی سوسائٹیاں لانچ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کے ڈی اے نے جو ہے پیمنٹ نہیں دی ریونیو کو، تو ریونیو نے کینسل کر دیا. ریونیو نے کر دیا کے ڈی اے کو کینسل. اداروں کی جنگ ہو گئی. پسا کون؟ عوام. اس میں 40 سے 45 ہزار وہ لوگ ہیں جنہوں نے پلاٹس خریدے میں لیز کے ڈی اے کے. اب ان کو کون دیکھے گا؟ اصل بات یہ بنیاد ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے، بنیاد اور برائی کہاں سے شروع ہو رہی ہے. یہ اداروں کی جنگ ہو گئی. وہاں کے ڈی اے نے چلان نہیں دیا. جن لوگوں نے 80s میں بک کرائے تھے پلاٹ کے ڈی اے سے سرجانی میں، ان کے پلاٹ کینسل، اور نئی سوسائٹیاں آج نئے ریٹ پہ لانچ ہو رہی ہیں. وہاں پہ 50-50 60 لاکھ کے پلاٹ دے رہے ہیں جو لوگوں نے اس ٹائم خریدے ہوئے تھے. وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ کون سا در کھٹکھٹائیں گے؟ یہاں پہ کوئی یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے سندھ میں. سندھ کی ادھیڑ چال ہے. سندھ میں کوئی صحت کا نظام بہتر نہیں ہے. سندھ میں کوئی، آپ انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھیں جی، ہمیں جب چیزیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں نا، کسی چیز سے بری لگتی ہے تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آج نواز شریف بھی اچھا لگنا شروع ہو گیا، آج ہمیں وہ شہباز شریف بھی اچھے لگنا شروع ہو گئے، آج ہمیں سب بہت بہتر لگ رہے ہیں، آج سارے اچھے ہو گئے اس وجہ سے کہ عمران خان برا ہے. یہ بات نہیں ہے. دیکھیں بات کرنی چاہیے وہ جو کر سکتے ہیں نا. عمران خان صاحب وہ لیڈر ہے جس نے ملک کو جو ہے نا انشاءاللہ، میں آپ اور ہم دیکھیں گے، مہنگائی کا بھی بحران ہے، ساری چیزیں وہ سٹیپ بھی اٹھا رہا ہے. بعض بولڈ سٹیپ ہوتے ہیں جس سے ملک کی تقدیریں بدلتی ہیں. یہی وہ لیڈر ہے جو اٹھائے گا، اور انشاءاللہ یہ بہترین ملک جائے گا. اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگ تو مانتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے خان کو مانا جاتا ہے. انشاءاللہ نیشنل لیول پہ بھی جب یہ کہتے ہیں نا عوامی مارچ ہے، عوامی مارچ ہے، اسی عوام نے منتخب کیا تھا. اگلی دفعہ اگر منتخب کرتی ہے خان کو موقع ملتا ہے، یہ عوام شعور رکھتی ہے، اسے مہنگائی کا بھی پتہ ہے، سارے معاملات کا پتہ ہے. موقع ملے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ابھی بھی چیزیں بہتری کی طرف. دیکھیں بات پتہ ہے کیا یاسر بھائی، بات یہ ہے کہ ہم
نہیں یہ دیکھنا ہے کہ میں اگر میں بات کروں چلے انٹرنیشنل لیول پہ میں آ جاؤں اپنے کراچی کو سدھار لینا، پہلے بندہ اپنے گھر سے شروع کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے نا ہم کراچی لیول پہ آ جائے نا، ہم نے کراچی کے لیے پہلے بات کام کرنا ہے. کل سے میں اور آپ ہم سب یہ سوچیں گے ہم نے اس کو کس طرح بہتر کرنا ہے، اس میں کس طرح بہتری لانی ہے، ہمارے ادارے کی کیا ڈومین ہے. دیکھیں آج یہ ہوتا ہے کہ ریونیو کے پولیس الگ ہے، کے ڈی اے کی پولیس الگ ہے. پرسوں ایف آئی آر کٹتی ہیں، ریونیو ڈی سی کٹواتا ہے، کے ڈی اے کے جو وہاں کا ایکس سی این ہے اور وہ ڈائریکٹر دوسرا ادارہ ایک ادارے کی ایف آئی آر کٹوا رہا ہے. یہ تو لاقانونیت ہو گئی نا. کوئی جانچ پڑتال نہیں ہے، کوئی جو پاور میں وہ ایک دوسرے کو دبانے کا طریقہ کار ہے. دیکھیں شہری اور دیہی آبادی جو ہے نا، ان کو سب سے پہلے تو ہمیں ایک کرنا ہوگا. ہم یہ جو بار بار تقسیم کی باتیں کرتے ہیں نا، اس سے ہمیں پی ٹی آئی پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے، کراچی کو بہت نقصان ہوا ہے. دیکھیں کراچی کے لوگ وہ ہیں جن کو حق ملنا چاہیے تھا، نوکریاں ان کے پاس موجود نہیں ہے، ان کے پاس اچھا ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے، ان کے پاس پینے کا شفاف پانی موجود نہیں ہے، ان کے پاس سڑکیں موجود نہیں ہیں، ان کے پاس وہ بنیادی سہولیات موجود نہیں ہیں جو ایک ترقی یافتہ، میں کہتا ہوں ایک ترقی یافتہ بھی نہیں، آج کل جو ایک نارمل جو ترقی پذیر ممالک ہے اس میں بھی اس سے بہتر ہوں گی. ہم جو جن پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے نا، ہمیں پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہے. آج کل ہر گھر میں منرل واٹر کی بوتلیں الگ سے جاری ہوتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ بیماری سے بچنے کے لیے وہ روزانہ کا 100-150 روپے خرچ کر رہے ہیں. ہماری لائنوں میں صاف پانی آنا شروع ہو جائے تو لوگوں کے یہ پیسے نہیں بچیں گے. ہمارے پاس اگر اچھی ٹرانسپورٹ موجود ہو جائے، 60-70 روپے ہم چنگچی میں جاتے ہیں کہ اسٹاف چینج کر کے 6-8 لوگ اتنے سے ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آج اچھی ٹرانسپورٹ ہوتی، کتنا مشکل کام ہے. ایک گورنمنٹ کے لیے مشکل ہے 500-600 بسیں اتارنا، نہیں اتاری جاتی، باتیں کی جاتی ہیں. ہمارے پاس پورے کراچی میں شروع سے میں دیکھتا ہوا رہا ہوں 4 اسپتال ہیں. ہمارے پاس ایک عباسی ہاسپٹل، ایک جناح ہاسپٹل، ایک سول بن گیا، یہ بنے ہوئے. یار ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ ہماری آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ہر ایریاز میں ایمرجنسی اسپتال ہونے چاہیے 200 بیڈ کے، ہر ایریاز میں، ہر ڈسٹرکٹ میں 2 بڑے اسپتال ہونے چاہیے، 3 بڑے ہاسپٹل ہونے چاہیے. ہمارے لوگوں کو ہم سہولت نہیں دیتے. اگر خان نے ایک صحت کارڈ بنا دیا، اس کے اوپر ہم باتیں نہیں کیا، بھائی اس نے نہیں بنایا. ہم نے کیا کیا ہے کراچی کے لیے؟ ہم نے یہاں کے لوگوں کے لیے کون سے صحت کارڈ بنا دیے؟ ہم نے یہاں کیسے لوگوں کو ریلیف دے دیا؟ ہم نے یہاں پہ لوگوں کی کیا سنوائی ہو رہی ہے؟ اب باخدا چلے جائیں کسی تھانے میں ایف آئی آر نہیں کرتی ابھی دوبارہ. بیچ میں پوزیشن بنتی جا رہی تھی، چیزیں تھوڑی بہتر تھی، آن لائن ہوگا. اب آپ چلے جائیں کسی بھی تھانے میں ایف آئی آر نہیں کرتے. ایس ایچ او صاحب کو آرڈر نہیں ہے. بھائی ایس ایچ او صاحب آپ نہیں کاٹیں گے، جاؤ کورٹ سے کٹواؤ. غریب آدمی کورٹ جائے گا، غریب آدمی جا کے ایک وکیل کرائے گا، اپنے مدعا اس کو بیان کرے گا، وہ آرڈر کرے گا، پھر ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹے گا. لا قانونیت کی انتہا ہے. دیکھیں جی، جب چیزیں اپنی نہیں سنبھل لی ہوتی نا، بہت اچھا طریقہ ہے دوسرے پہ کیچڑ اچھالو. سندھ گورنمنٹ کا فقدان ہے. اس نے گزشتہ 30-40 سال سے کراچی میں حکومت کی ہے، مکھ مکا کی سیاست کی ہے. یار بلدیہ فیکٹری کا واقعہ کون بولا ہے؟ ہمارے کراچی میں اتنے لوگوں کو اتنا مارا گیا، یہ کون بولتا ہے چیزیں؟ سر جی میں ابھی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات میں خاموش تھا. میں نے بہت باتیں سنی آپ کی، وہ آپ ساری اپنی بارے میں بات کریے گا. میں کسی کے اتحاد، میں تو کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں کراچی کی حق کی بات کر رہا ہوں. میرے اتحاد کل انشاءاللہ سب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. آپ تو وہی والی بات ہے نا، ابھی نواز شریف بھی اتحادی بن جائے گا آپ کا. اچھا بات یہ ہے کہ ہم نے جس ویژن کو لے کے چلنا ہے نا، اس کو ہم فوکس کریں. ہم پہلے سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس جو اے سی ڈی سیز آتے ہیں نا، جب آتا ہے ایک کمشنر، وہ آ کے ریٹ چیک کرتا ہے ہمارے یہاں پہ، وہ کوئی نظام نہیں ہے اس کا موجود. آج سے پہلے یہ نظام موجود تھا، کچھ عرصے پہلے 80s میں میرے والد صاحب بتاتے ہیں، گھر والے بتاتے ہیں کہ وہ نظام موجود تھا. ریٹ لسٹ چیک ہوتی تھی، پتہ چلتا تھا دودھ کس ریٹ پہ بک رہا ہے، گوشت کیسے بک رہا ہے، سبزیاں. یہ کوئی نظام نہیں ہے. خرچے جاتے ہیں 100-200 روپے بندے میں، وہ جاتے ہیں سارے بندے ہوئے چیزیں لوگوں کے پاس. دیکھیں میں انہوں نے جو اتنی بات کی، میں نے ان کی ساری بات سنی. ان کی صرف ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب ہمیں اس تفریق سے نکلنا چاہیے کہ یہ دیہی سندھ ہے اور یہ شہری سندھ ہے. ٹھیک ہے، وہ بھائی سندھ تو سندھ ہے، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے. یہ بات تو ان کی بالکل درست ہے. اب آئیے کہ موضوع کچھ ہے اور اب یہ چلے گئے ہیں کراچی میں. اب سوال یہ ہے، نہیں ان کا تو قطع کلامی کی معذرت، سوال تو اٹھائیں گے نا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مارچ مہنگائی کے خلاف ہے، تو یہاں پر کون سا کوئی دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اتنا طویل عرصہ حکومت کرنے کے بعد بھی اب 3-3.5 سال کے اوپر ہم سے سوال کر رہے ہیں. تو یاسر صاحب جو 14 سال جن کو ہو گئے، آپ ان سے کیوں نہیں سوال کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بھی بات سنی. جی بھائی سوال یہ ہے کہ مین فوکس یہ کر رہے ہیں صحت کو، دوسرا ان کا فوکس ہے ٹرانسپورٹ کا، ایڈمنسٹریٹو ایشوز ایسا ہی ہے نا. اچھا اب یاسر میں آپ کو دیکھیں اپنا ویو بتا، یہ جو لوکل باڈی کا سسٹم ہے نا پاکستان کے اندر، میں اس قانون
پورے میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے قانون کو ختم ہونا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیونکہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ کا قانون ہے. اچھا جی. اور اس کے موجد جو ہیں ایز فار ایز آئی نو وہ ایوب خان صاحب تھے جنہوں نے وہ ایم این ایز اور بی ڈی ممبرز کو ساتھ میں لا کے اپنے اقتدار کو کسی طرح طول دے لیں. انہوں نے یہ سارا چکر اس ملک کے اندر. اچھا اب اس کے بعد آنے والی چاہے آپ کی فوجی حکومتیں ہوں آئی مین ڈکٹیٹرز ہوں یا سیاسی حکومتیں ہوں, ٹھیک ہے, کسی بھی جماعت کی حکومت ہو, ان سب نے ان کو پروجیکٹ کیا. یہ مصیبت اسی طرح گلے پڑی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا اس کو. میں بالکل میں ارے دیکھیں نا, مجھے پتا ہے نا وہ جن ادوار کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ آپ کو ساری ترقی نظر آئے گی یہ صاحب کے دور میں. اس آپ کو ویسے نظر نہیں آئے گی. 300 ارب میں نقشہ چینج, کراچی بالکل. تو بس دیکھیں نا یہ ایسے لوگوں کو پیدا کیا گیا. اچھا, پیسے کی بے دریغ بندر بانٹ کی گئی کہ بس کسی طرح ہمارا اقتدار جو ہے وہ چلے. لیکن علی بھائی صورتحال تو بہتر ہوئی, آدمی کا سٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہوا, کراچی شہر کے اندر پل بنے, سڑکیں بنی, سر میری انفراسٹرکچر. آپ بتا کیسی بات کرتے ہیں, یہاں سے نکل جائیں, اچھا بڑا پڑھا لکھا سمجھدار شخص جو ہے وہ رانگ سائیڈ چلا آتا ہے, کوئی آپ نے وہ بھائی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہوئی, بارش ہو جائے تو ان انڈر پاسز کے نیچے لوگ جو ہیں وہ تیر رہے ہوتے ہیں, گردن تک پانی ہوتا ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ اچھا چلیے لگایا, اب یہ بات کر رہے ہیں نا صحت کی, تو میرے بھائی صحت یہ بھی سبجیکٹ جو ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا ہی رہا ہے پہلے. یہ آپ یہ اس والے اس کو چھوڑ دیں, اس سے پہلے بھی تو وہ صحت پر کام جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا. آپ کہتے ہیں بسیں آنی چاہیے, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جن لوگوں کا کام لیکن کیا این ایف سی ساری بات ہوتی ہے پی ٹی آئی پہ, کیا این ایف سی کے تحت سندھ حکومت کو پیسے دیے گئے ہیں؟ مجھے بتائیے. تو جب آپ پیسہ ہی نہیں دیں گے تو آپ یہ توقع کریں گے کہ سارا کام پروجیکٹ دیں, پروجیکٹ کو فائننس ہم کریں گے. ارے بھائی اسی بات کے اوپر بھائی عوامی نمائندے ہوتے ہیں نا, وہ کس لیے آئے ہیں؟ اوکے, آپ کو تو وہ ایسا دینا چاہیے نا ان کو. اب یہ دیکھیں نا اس قسم کی باتیں کرنا, اور دیکھیے بیسک بات آپ کو بتا رہا ہوں, ختم ہو گیا میرے پاس. اب اگر یہ سب ہے تو جلدی سے میں اس کو سم اپ کرتا ہوں. تو بھائی آپ سب کو مل کے سب سے پہلے تو مردم شماری کرائیں آپ اس شہر کے اندر, تو کوئی تیار نہیں ہے. نہیں, حلقہ بندیاں دیکھ لیں کیسی کی ہیں, بدر بارٹ کیا اس میں بھی, تو اس کو چیلنج کریں آپ الیکشن کمیشن میں. ہمارا تو کام ہی یہ رہے تو گا وہاں کو چیلنج کریں. کیوں نہیں ہو سکتی یہ صحیح؟ میرے بھائی چیلنج گورنمنٹ تھی نا, پیپلز پارٹی بنا رہی ہے, نہیں حلقہ بندیاں وہ چاہیے تھا نا اسے. آپ بحث کر رہے ہیں, ختم ہو گیا. حلقہ بندیاں کر دیں, چیلنج نہیں کر رہے. بحث کر رہے ہیں آپ میری بات کو یہ ہے نا کہ ہم بالکل مردم شماری ہونی چاہیے. جب تک نہیں ہوگی تو کیوں کری حلقہ بندیاں نہیں غلط؟ تو یہی ہوگا. بات تو یہی ہے نا, ہر چیز غلط ہو جاتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں صحیح کرتے ہیں. کیسے صحیح ہوگا؟ 3 کروڑ کی آبادی ہے, سب بڑی آبادی میں ہوتے ہوئے کوئی یوسیاں نہیں کچھ کہتے تو ہے نا. تو اب جو بھی ہوگا وہ 1.5 کروڑ کی آبادی کے تحت الیکشن میں جائے گا تو اس کو فنڈ اسی حساب سے ملے گا, کوئی بھی ہوگا فیل ہو جائے گا. تو بھائی اس پہ بات کرو, کر دی جائیے, اس پہ تو کام کر رہے ہیں. کہاں کر رہے ہیں یہاں پہ یہ ہوتا ہے نہیں حلقہ بندیاں کیوں ہو گئی حلقہ بندیاں, اس کے اوپر آواز نہیں اٹھتی ابھی تک. بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا. سب کے وقت کوشش کی کہ جو معاملات ہیں, خاص طور پہ جو سیاسی معاملات ہیں, اس کے اوپر گفتگو کی جائے, اور معاملات اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ آگے اس طرح کی نشستیں آپ کے لیے لاتے رہیں جس میں یہ معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آئیں. ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد جو صحت کے حوالے سے آپ کا سیگمنٹ ہے جاری رہے گا. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.